السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ ڈال کر، دوسرا طریقہ اپنے نیک اعمال جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیے، اللہ تعالیٰ کو بتلا کر کہ اللہ ہم نے یہ خالص تیرے لیے کیا، اگر تو نے یہ قبول کیے تو یہ پسند آئے تو ہماری مشکل دور کر دے۔ تیسرا طریقہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر ان کو کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ کے حضور، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان کرے گا۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، دوسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا تین افراد کا جو گزر رہے تھے ایک پہاڑی کے پاس سے، بارش ہوئی تو وہ پہاڑی کے اندر چلے گئے، غار کے اندر چلے گئے تو غار کے منہ کے اوپر آ کر ایک چٹان گر گئی تو سب پریشان ہوئے اور سب نے فیصلہ کیا اللہ کے حضور اپنے نیک اعمال کا نذرانہ پیش کرنے کا۔ پہلے شخص نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا واقعہ اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اے اللہ میں روزانہ دودھ لے کر آتا تھا، بیوی بچوں کو پلاتا تھا اور والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا تو میں نے سب سے پہلے آ کر دودھ چویا، اپنے والدین کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں نے نیند سے اٹھاؤں، میں ان کے پاس کھڑا یہاں تک کہ میرے بچے روتے رہے کہ بابا ہمیں دودھ پلا دو۔ میں صبح سویرے اپنے والدین کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو میری دعا قبول کر، مشکل آسان کر۔ غار کے آگے سے پتھر ہٹ گیا ہلکا سا۔ دوسرے شخص نے کہا اے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے وہ بہت پسند تھی، میں نے اسے کہا کہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، تو اس نے کہا کہ مجھے 100 دینار دو گے تو میں یہ عمل کروں گی۔ وہ گیا، محنت کی اور 100 دینار لے کر آیا اور اس نے کہا کہ اب مجھے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو یہ عمل مت کرو۔ تو اس شخص کو اللہ کا خوف ہوا اور اس نے اللہ سے توبہ کی اور یہ عمل نہیں کیا۔ اس نے اللہ کے حضور یہ عمل پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کو کہا اے اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند آیا، میں نے خالصتاً تیرے لیے کیا، میرے پاس پورا موقع تھا، میں نے پھر بھی یہ غلط کام نہیں کیا، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو میری دعا قبول کر، مشکل آسان کر دے۔ غار کا پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے محنت مزدوری کی، اس کی اجرت کم تھی، میں نے اسے اجرت دی، اس نے کہا نہیں یہ کم دے رہے تم، اس نے مجھے وہ واپس لوٹائی اور چلا گیا۔ کافی عرصے بعد وہ واپس آیا اور مجھ سے اجرت مانگی، میں نے وہ جو اس سے پہلے اجرت اس نے مجھے واپس کی تھی، میں نے وہ کسی اور کام میں انویسٹ کر کے جو اس نے منافع حاصل کیا، میں نے وہ سارا کا سارا منافع اس شخص کو دے دیا۔ اے اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو ہماری مدد کر اور غار کے آگے سے پتھر ہٹا دے۔ پوری غار کے آگے سے پتھر ہٹ گیا۔ تیسرا طریقہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاں جا کر انہیں عرض کرنا کہ اے اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا جلد قبول کرے گا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے سیدنا عباس کے پاس گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اور انہیں جا کے کہا کہ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ فَتَسْقِينَا، اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی کے پاس جا کر تیرے سے دعا کراتے تھے اور تو ہمارے اوپر تسکین نازل کرتا تھا، ہمارے اوپر سے قحط سالی ختم کر دیتا تھا، لیکن اب ہم تیرے نبی کے چچا کے پاس آئے ہیں، تو اے اللہ تو اپنے نبی کے چچا کی دعا قبول کر اور ہمارے اوپر سے قحط سالی ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور قحط سالی ختم ہوگی۔ لہٰذا اس حدیث ان تینوں چیزوں سے میں پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ تین ذرائع ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلہ پیش کر کے دعا قبول کرا سکتے ہیں۔